اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میرا موضوع ہے کربلا کے حوالے سے منفی نظریات اور ان کے مثبت جوابات۔ دیکھیں، امام حسین کے اس عظیم قیام کے بارے میں مختلف نظریات، آراء، مختلف اوپینینز، خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ نظریات کو دشمنوں نے پیش کیا ہے اور انہوں نے کربلا کی صاف و شفاف تصویر کو، حقیقی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ نظریات کو امام کے چاہنے والوں نے، ماننے والوں نے، دوستوں نے پیش کیا ہے اور کربلا کی حقیقی تصویر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور کچھ نظریات کو تیسرا گروہ، وہ لوگ جو امام کو نہیں مانتے، امام کے امامت کے قائل نہیں ہیں، مگر امام سے دشمنی بھی نہیں کرتے، انہوں نے کچھ نظریات پیش کیے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہ منفی نظریات یا غلط نظریات صرف دشمنوں نے پیش نہیں کیے ہیں، بلکہ بعض اوقات دوستوں نے جہل کی وجہ سے، فہم اور علم معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے یہ غلط نظریات پیش کیے ہیں۔ اب پہلا نظریہ جس کو شرع شناسوں نے پیش کیا ہے اور کربلا کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کربلا دو قوم اور قبیلے کی جنگ ہے، کربلا دو طائفوں کی جنگ ہے، کربلا قریش کے دو عظیم قبیلوں کی جنگ ہے، کربلا طاقت اور اقتدار کی جنگ ہے، قیادت کی جنگ ہے، یہ کربلا بنی ہاشم اور بنی امیہ کی جنگ ہے۔ شرع شناسوں نے اس نظریے کو پیش کیا ہے اور یزید کے اشعار کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب امام حسین شہید ہو گئے، اصحاب حسینی شہید ہو گئے اور دشمن نے اہل بیت کو قیدی بنا کر دربار میں لایا، اس وقت یزید اپنے ظاہری کامیابی پر خوش تھا، وہ مست تھا اور کچھ اشعار کہیں۔ انہوں نے کہا، یزید نے اعلان کیا، لیت اشیاخی ببدر شہدوا، لیت اشیاخی ببدر شہدوا جز الخزرج من وق الاسل لحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل۔ یزید نے اعلان کیا کہ کاش میرے بدر کے آبا و اجداد زندہ ہوتے، اگر وہ لوگ زندہ ہوتے اور میری اس فتح کو، کامیابی کو دیکھ لیتے، لحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل، اگر وہ لوگ زندہ ہوتے، میرا آبا اجداد، تو اس خوشی میں، اس کامیابی میں جشن مناتے اور مجھ سے آفرین مرحبا کہتے۔ اس کے بعد یزید نے نبوت کو انکار کر دیا، رسالت کا، وحی کا انکار کر لیا۔ اس نے اعلان کیا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے خلافت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، بنی ہاشم نے خلافت کا ڈونگ رچایا ہوا تھا، ورنہ نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی آئی تھی۔ اس نے خلافت کا، وحی کا، نبوت کا انکار کر لیا اور اپنی کامیابی پر، بظاہر کامیابی پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ تو جس شخصیت نے یزیدیت کے خلاف آواز اٹھائی وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ العرب، شیرزن کربلا، علیا مکرمہ زینب نے آواز اٹھائی، فرمایا اس کو یا یزید خاموش ہو جاؤ، تو نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا تو نے ہمیں قیدی بنانے سے، ہمیں دربار میں لانے سے یہ سمجھا ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں ذلت اور تجھے عزت ملی ہے؟ نہیں، زینب نے اعلان کر دیا، خاموش ہو جاؤ،
کد کیدکا وسع سعیکا وناصب جہدکا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا۔ خاموش ہو جاؤ یزید، اپنی پوری کوشش کر لو، پوری توانائی کو روئے کار لاؤ، خدا کی قسم فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، خدا کی قسم نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو۔ یہ علیاء مکرمہ زینب نے اعلان کر دیا، سب سے پہلے یزیدیت کے خلاف زینب نے آواز اٹھائی۔ تو شرع شناسوں نے اپنے منحوس قلم و قرطاس کے ذریعے سے کربلا کی اس عظیم تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر گرد و غبار اڑانے کی اور حقیقت میں تحریف کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اعلان کیا ہے کہ یہ کربلا دو قبیلوں کی جنگ ہے۔ کربلا خاندان ابو سفیان اور خاندان پیغمبر کی جنگ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کا مختصر جواب دینا چاہتے ہیں، تفصیل سے نہیں، مختصر طور پر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ نظریہ حقائق کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ تاریخ کو دیکھیں، اصحاب حسینی کو دیکھیں، مختلف قبیلوں سے ہے، مختلف قبائل سے، قوموں سے ہے۔ اصحاب حسین میں مختلف فکر رکھنے والے، مختلف عقیدت رکھنے والے، مختلف کلچر رکھنے والے اصحاب حسین میں پائے جاتے ہیں۔ یوں کہوں فکری حوالے سے، قوم و قبیلے کے حوالے سے، عقیدت کے حوالے سے، اجتماعی حوالے سے طرح طرح کے لوگ تھے۔ لشکر حسین میں، اصحاب حسین میں غلام بھی ہے، اور لشکر حسین میں ارباب بھی ہے، آغا بھی ہے۔ دیکھیں اون کو دیکھیں، یہ اون ایک سیاہ فام غلام تھا، جون ایک غلام تھا، اسی لشکر میں تھا جون۔ اور اسی طرح حبیب ابن مظاہر عرب کے ایک عظیم قبیلے کا سردار تھا، وہ بھی لشکر حسینی میں حبیب بھی تھے۔ تو اسی لشکر میں غلام بھی ہے، آغا بھی ہے۔ اسی لشکر میں مختلف فکر رکھنے والے، تفکر رکھنے والے پائے جاتے ہیں۔ ابھی زہیر ابن قین یہ عثمانی مسلک کا تھا، عثمانی کا یہ عقیدہ ہے کہ عثمان کو مظلومانہ قتل کیا گیا ہے، عثمان کو مظلومانہ مارا گیا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں ہم انتقام لینا چاہتے ہیں، وہ انتقام لینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں علی نے عثمان کو قتل کروایا ہے۔ اور جب امام نے زہیر سے ملاقات کی تو اس ملاقات میں زہیر نے اپنے اس عقیدے کا اظہار بھی کر لیا، عثمانی ہونے کا اظہار بھی کر لیا۔ لیکن یہی عثمانی بعد میں آخری لمحات میں، آخری رات کو امام کے لشکر سے جا ملے، تو عثمانی بھی امام کے لشکر میں آئے ہیں۔ اسی طرح بنی امیہ کے لوگ بھی امام کے لشکر میں آئے ہیں، صرف بنی ہاشم کے نہیں بلکہ بنی امیہ کے لوگ بھی اس لشکر میں آئے ہیں۔ حر ابن یزید ریاحی کو دیکھیں، آخری لمحات میں حر بدل گئے۔ کیا کہا حر نے؟ کہا اس طرف سعادت ہے، اس طرف شقاوت ہے، اس طرف سردار جنت ہے امام حسین ہے، اور اس طرف سردار جہنم ہے یزید ہے۔ اس طرف جنت ہے، اس طرف جہنم ہے۔ اور اپنے بیٹے سے کہا یا بنی کرامات الدنیا زائلہ والناس من الدنیا راحلہ نلحق بالحسین فنفوز بالسعادہ۔ میرا بیٹا، یہ کرامات دنیا ختم ہونے والے ہیں، دنیا کا زرق و برق ختم ہونے والے ہیں، اور کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا، لوگوں کو جانا ہے۔ نلحق بالحسین، آ جاؤ ہم حسین سے ملحق ہو جائیں گے۔ کیوں؟ فنفوز بالسعادہ، تاکہ سعادت سے ہم کنار رہیں۔ تو حر کیا اعلان کر رہے ہیں؟ حر نے نہیں کہا دو قوم و قبیلے کی جنگ ہے،
بلکہ یہ اعلان کر رہے ہیں سعادت اور شقاوت کی بات ہے. اس طرف سعادت ہے، اس طرف شقاوت ہے، اس طرف جنت ہے، اس طرف جہنم ہے. جنت اور جہنم کی بات کر رہے ہیں، سعادت اور شقاوت کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح جب حسین نے آواز اٹھائی، استغاثے کے لیے آواز بلند کی، تو کہتے ہیں بنی امیہ کے لشکر میں ابو الفتوح اور سعد، ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا سردار جنت ہمیں بلا رہے ہیں. اس طرف جنت ہے، سعادت ہے، چلے ہم حسین کے لشکر سے، حسینیت سے جا ملیں گے اور جنت حاصل کریں گے، سعادت دارین کو حاصل کریں گے. تو سعادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، قوم قبیلے کے حوالے سے نہیں. تو یہ نظریہ باطل ہے. دیکھیں اصحاب نے کبھی نہیں کہا یہ دو قوم قبیلے کی جنگ ہے، بلکہ کہتے ہیں صبرا علی السیوف والاسنا، صبرا علیہا لدخول الجنہ. بلکہ اصحاب کہتے ہیں اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو امامت کا دفاع کر لو، اگر رسول کو، رسول خدا کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو امامت کی حمایت کر لو، اگر آخرت میں عالم محشر میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو امامت کی حمایت کر لو. خود امام حسین نے کیا فرمایا؟ وعلى الاسلام السلام اذ قد بلیت الامہ براء مثل یزید. حسین دین کی گفتگو کر رہے ہیں، بقائے اسلام کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، اسلام کا فاتحہ پڑھ لو. کیوں؟ یزید جیسے خونخوار، یزید جیسے شرابی اور فاجر کے ہاتھ میں چنگل میں اسلام اسیر ہو چکا ہے، تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے. تو بقائے اسلام کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں اسی طرح اگر آپ حسین سے پوچھے تو امام حسین سے یہ سوال کرے مولا آپ نے کیوں یزید سے جنگ کی، کیوں یزید کی بیعت نہیں کی، تو امام حسین یہی جواب دیتے ہیں. فرمایا یا اب اللہ ورسولہ والمؤمنون. دیکھیں اللہ نے مجھے اس چیز سے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے، اور کس نے؟ رسول اللہ نے بھی روکا ہے اس چیز سے، یزید جیسے لعین کی بیعت کرنے سے، اور مومنین نے بھی روکا ہے. یعنی اللہ نہیں چاہتا، رسول اللہ نہیں چاہتا، اور مومنین نہیں چاہتے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں. اور وطہرت وحجور طابت وطہرت